آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک پروفیٹیبل ٹریڈنگ سسٹم شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو آپ سٹاپ اینڈ ریورس ٹریڈنگ سسٹم اور اس سٹریٹجی کو ڈبل سپر ٹرینڈ ٹریڈنگ سٹریٹجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس ٹریڈنگ سسٹم میں بیسیکلی ہم ہیکناشی چارٹ اور دو سپر ٹرینڈ انڈیکیٹرز کا استعمال کریں گے۔ سٹریٹجی بنیادی طور پر صرف سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر پر مشتمل ہے اور ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے انتہائی آسان ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک سٹاپ اینڈ ریورس ٹریڈنگ سسٹم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم ایک ٹریڈ سے ایگزٹ کرتے ہیں، پرافٹ بک کر لیتے ہیں، تو ہم اسی وقت اپوزٹ ڈائریکشن یعنی مخالف سمت میں دوسری ٹریڈ میں انٹری لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر اپنی ایک ٹریڈ سے ایگزٹ لے رہے ہیں تو اسی وقت ہم ایک نئی ٹریڈ میں سیل شارٹ کے لیے انٹر ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل اتنا ہی آسان ہے جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایک دفعہ جب یہ مکمل سٹریٹجی آپ سیکھ لیں گے تو آپ کو یہ سٹریٹجی اتنی ہی آسان اور امپلیمنٹ کرنے میں اس سے بھی زیادہ سمپل لگے گی۔ تو پھر شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ سٹریٹجی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک ٹرینڈ فالوئنگ سٹریٹجی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف ٹرینڈ کی ڈائریکشن میں ٹریڈ لیں گے۔ اگر قیمت ایک اپ ٹرینڈ میں ہے تو ہم صرف بائنگ اپرچونٹی کی تلاش کریں گے، اور اگر قیمت ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے تو پھر ہم صرف سیلنگ کے موقع کی تلاش کریں گے۔ اگر ٹائم فریم کی بات کی جائے تو یہ سٹریٹجی تقریباً تمام ٹائم فریمز کے لیے سوٹیبل ہے۔ اگر آپ ڈے ٹریڈر ہیں تو آپ اسے 3 منٹ یا 5 منٹ کے ٹائم فریم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ریزلٹ کو چیک کر سکتے ہیں۔ آپ اسے 1 ہاور یا 2 ہاور کے ٹائم فریم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ڈیلی اور ویکلی میں بھی۔ کیونکہ یہ ایک سٹاپ اینڈ ریورس ٹریڈنگ سسٹم ہے اس لیے 3 منٹ یا 5 منٹ کے ٹائم فریمز میں آپ زیادہ سے زیادہ ٹریڈز لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسے 1 ہاور یا بڑے ٹائم فریمز میں استعمال کریں۔ تو اب سٹریٹجی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سٹریٹجی ٹرینڈ انڈیکیٹر پر مشتمل ہے۔ سپر ٹرینڈ ایک ٹرینڈ فالوئنگ انڈیکیٹر ہے جو کہ بالکل موونگ ایوریج کی طرح ہے۔ یہ مارکیٹ میں شارٹ ٹرم ٹرینڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سپر ٹرینڈ اے ٹی آر اور ملٹی پلائر کو استعمال کرتے ہوئے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ ہم کلر اور پلیسمنٹ کو دیکھتے ہوئے سپر ٹرینڈ کی مدد سے ٹرینڈ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اگر سپر ٹرینڈ قیمت کے نیچے ہے اور اس کا کلر گرین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ ایک اپ ٹرینڈ میں ہے۔ دوسری طرف اگر سپر ٹرینڈ قیمت کے اوپر ہے اور اس کا کلر ریڈ ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ قیمت ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے۔ بہت سے ٹریڈرز سپر ٹرینڈ کو انٹری بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر سپر ٹرینڈ ریڈ سے گرین کلر میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بائی کا سگنل دے رہا ہے، تو وہ وہاں پر بائی کر لیتے ہیں اور سپر ٹرینڈ کے نیچے سٹاپ لاس رکھ لیتے ہیں۔ پرائس جیسے جیسے موو کرتی ہے سپر ٹرینڈ بھی موو کرنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح جیسے جیسے سپر ٹرینڈ اوپر موو کرتا جاتا ہے وہ اپنے سٹاپ لاس کو اس کے مطابق مزید اوپر موو کرتے رہتے ہیں، تاہم جب سپر ٹرینڈ گرین سے ریڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ اس کینڈل پر ایگزٹ کر دیتے ہیں اور وہاں سے ایک سیل ٹریڈ لے لیتے ہیں۔ عام طور پر یہ سٹریٹجی بھی اچھی اور عام حالات میں بہت بہتر رزلٹ دیتی ہے، لیکن مشکل تب آتی ہے جب قیمت سائیڈ ویز موو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ سپر ٹرینڈ نے بہت سے سگنل جنریٹ کیے، لیکن ان سگنل سے پرافٹ بنانا بہت مشکل ہو گیا۔ اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے ہم چارٹ پر موجود پہلے سے اپلائیڈ سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر پر ایک اور سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر ایڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہیکناشی کینڈلز کا استعمال کریں گے۔ ہیکناشی کینڈلسٹک چارٹ ریگولر کینڈلسٹک چارٹ سے مختلف ہوتا ہے، اور مین فرق یہ ہے کہ ہیکناشی چارٹ ٹرینڈ میں کنٹینیوٹی کو دکھاتا ہے جس سے چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہیکناشی چارٹ پر کینڈلز ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں۔ تو اب ہم اس ٹریڈنگ سسٹم کے ایگزیکٹ رولز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ٹریڈنگ سسٹم میں ہم صرف 2 انڈیکیٹرز استعمال کر رہے ہیں۔ دونوں ہی سپر ٹرینڈ انڈیکیٹرز ہیں لیکن ان کی سیٹنگز مختلف ہیں۔
پہلے سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر میں ہم پیریڈز کو 14 پر سیٹ کریں گے اور ملٹی پلائر کو 2 پر رکھیں گے، اور دوسرے سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر میں پیریڈز کو 21 اور ملٹی پلائر کو 1 پر رکھیں گے۔ یہ ہمیں شارٹ اور لانگ ٹرم سپر ٹرینڈ دیکھنے میں ہیلپ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم عام کینڈلسٹک چارٹ کے بجائے ہیکناشی کینڈلسٹک چارٹ کا استعمال کریں گے۔ بائنگ رول یہ ہوگا کہ دونوں سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر گرین ہونے پر ہم بائی کریں گے، اور بس صرف ایک رول، جب دونوں سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر گرین ہو جائیں گے ہم اس کینڈل کی کلوزنگ پر خرید لیں گے۔ اس میں کوئی سٹاپ لاس یا ایگزٹ اسٹریٹجی استعمال نہیں کریں گے، ہم اس وقت ایگزٹ کریں گے جب دونوں انڈیکیٹرز ریڈ ہو جائیں۔ اب یہاں ہم اس چارٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ قیمت پہلے ہی ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں تھی، جیسا کہ دونوں انڈیکیٹرز یہیں دکھا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے شارٹ ٹرم سپر ٹرینڈ گرین ہو گیا، یہ ایک پوزیٹیو سگنل ہے، لیکن ہم انٹر نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اس کینڈل پر آ کر لانگ ٹرم سپر ٹرینڈ بھی گرین ہو گیا۔ اب ہمارے پاس دونوں سپر ٹرینڈ گرین ہیں، تو یہ ایک بائی سگنل ہے، ہمیں یہاں انٹر ہو جانا چاہیے، اور ایگزٹ کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہے کہ دونوں سپر ٹرینڈ انڈیکیٹرز ریڈ ہو جائیں۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شارٹ ٹرم سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر ریڈ ہو چکا ہے، لیکن ہم یہاں اپنی پوزیشن کلوز نہیں کریں گے کیونکہ لانگ ٹرم سپر ٹرینڈ ابھی بھی گرین ہے۔ اس ٹرینڈ سے ہمارا ایگزٹ اس لیول پر ہوگا کیونکہ یہاں دونوں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم سپر ٹرینڈ انڈیکیٹرز ریڈ ہو چکے ہیں۔ اس ٹریڈ کو مینج کرنے کا ایک اور راستہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری انٹری یہاں تھی، جب شارٹ ٹرم انڈیکیٹر ریڈ ہو گیا تو یہاں ہم اپنی ہاف پوزیشن کلوز کر سکتے ہیں، اور جب دونوں انڈیکیٹرز ریڈ ہو جائیں تو ہم مکمل طور پر ٹریڈ سے نکل جائیں۔ ٹریڈ مینج کرنے کا یہ طریقہ بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ ایک پوٹینشیل ریورسل سے پہلے ہی آپ اپنی ہاف پوزیشن کو کلوز کر دیں، اور آپ ہاف پوزیشن رکھ سکتے ہیں اگر مزید ٹریڈ پرافٹ میں جاتی ہے تو۔ اب آتے ہیں سیلنگ رولز کی طرف۔ سیلنگ رولز بھی بالکل سمپل ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ دونوں سپر ٹرینڈ انڈیکیٹرز ریڈ ہو جائیں، ہم سگنل پر انٹری لیں گے اور ایگزٹ تب کریں گے جب دونوں انڈیکیٹرز گرین ہو جائیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قیمت پہلے ہی ایک اپ ٹرینڈ میں تھی اور دونوں سپر ٹرینڈ انڈیکیٹرز گرین تھے۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کینڈل پر شارٹ ٹرم سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر ریڈ ہو گیا، لیکن ہم یہاں انٹر نہیں ہوں گے۔ اگلی کینڈل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر بھی ریڈ میں تبدیل ہو گیا۔ اب ہمارے پاس دونوں سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر ریڈ ہو چکے ہیں۔ ہم اس کینڈل کی کلوزنگ پر انٹری لیں گے، جبکہ ٹریڈ کو مینج کرتے ہوئے ہم اپنی ہاف پوزیشن یہاں کلوز کر دیں گے کیونکہ یہاں پر شارٹ ٹرم سپر ٹرینڈ گرین ہو چکا ہے۔ باقی کی ہاف پوزیشن ہم یہاں کلوز کر دیں گے کیونکہ لانگ ٹرم سپر ٹرینڈ انڈیکیٹر بھی یہاں پر گرین ہو چکا ہے۔ تو یہ تھی ڈبل سپر ٹرینڈ ٹریڈنگ اسٹریٹجی اور سٹاپ اینڈ ریورس ٹریڈنگ سسٹم۔ کم از کم 2 ویک تک کسی بھی مارکیٹ میں اس اسٹریٹجی کو ٹیسٹ کریں، اگر اچھا رزلٹ ملے تو استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو لگاتار ملتی رہیں۔